اللہ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. اے محبوب جب آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ یہی کہیں گے اور یہی ان کا جواب ہوا کہ نہیں ہم تو کھیل رہے تھے مذاق کر رہے تھے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. اے محبوب جب وہ یہ جواب دیں تو ان سے فرما دیں کہ کیا تم اللہ سے مذاق کر رہے تھے؟ کیا تم اللہ کی آیتوں سے مذاق کر رہے تھے؟ اللہ کے رسول سے مذاق کر رہے تھے؟ لا تعتذروا، اب کوئی تمہارا عذر قبول نہیں ہوگا. قد کفرتم بعد ایمانکم، اب تک تم مومن تھے اب تم اسلام سے نکل گئے، کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے. اب مفہوم آپ کے سارا سمجھ میں آ گیا اس آیت کا کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کیا موقع تھا، کیا حالات تھے، کیا واقعات تھے، لوگوں نے کیا کہا. اب یہاں چند سبق ہیں اس آیت مبارکہ کے اندر جو اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے. پہلا تو یہ ہے کہ دیکھیے ان اب اللہ کی لفظ پر غور کیجیے. ان لوگوں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا تھا کہ نبی کو کیا پتا کہ روم غالب آ جائے گا، اور یہ فرماتے ہیں کہ روم غالب آ جائے گا. تو انہوں نے مذاق تو نبی کے ساتھ کیا تھا، توہین نبی کی تھی، گستاخی نبی کی تھی، الفاظ بےہودہ نبی کے بارے میں استعمال کیے تھے. اور قرآن میں آیت میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کہ تم اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہو، تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہو. حالانکہ وہ تو نبی کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، انہوں نے اللہ کا کوئی ذکر نہیں کیا، انہوں نے اللہ کی آیتوں کا کوئی مذاق نہیں اڑایا. انہوں نے تو یہ کہا کہ نہیں نبی غلط کہہ رہے ہیں، یہ نبی کو کیسے پتا کہ روم غالب آئے گا. نبی کے بارے میں وہ بےہودہ باتیں کر رہے تھے، گستاخی کر رہے تھے، اور نبی کے بارے میں وہ مذاق کر رہے تھے. لیکن قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ تم اللہ سے مذاق کر رہے تھے. بس یہاں رب یہ بتا دینا چاہتا ہے اور آنے والی لوگوں کو اور پوری امت کو یہ سبق دینا چاہتا ہے، کائنات میں قیامت تک آنے والے اپنے بندوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہے کہ میرے نبی کے مقام کو سمجھو، میرے نبی کے مرتبے کو سمجھو، کہ جو نبی کی بے ادبی کرتا ہے، جو نبی کی گستاخی کرتا ہے، وہ در حقیقت نبی کی بے ادبی نہیں کر رہا، وہ تو خود رب کی بے ادبی کر رہا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حالانکہ وہ نبی کی بے ادبی کر رہے تھے، اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے نہیں تم میری بھی ادبی کر رہے ہو، تم اللہ کا مذاق بنا رہے ہو اور اللہ کی آیتوں کا مذاق بنا رہے ہو. عظمت مصطفیٰ کو بتانا مقصود تھا، نبی کی شان اور نبی کے مرتبے کو بتانا مقصود تھا کہ اس ذات کو ایک عام آدمی سمجھ کر اس کا مذاق نہ بنا دینا، اس کی توہین نہ کر لینا. یہ تو وہ ذات ہے کہ جس کو میں نے اپنا بصر بنا کر بھیجا ہے. اس کی بے ادبی در حقیقت میری بے ادبی ہوگی، اس کا ادب در حقیقت میرا ادب ہوگا. اللہ اکبر. اور اسی لیے قرآن پاک میں دوسرے مقام پر اسی عینیت کا اظہار کرنے کے لیے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اللہ اکبر. اللہ فرما رہا ہے سارے صحابہ حضور کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، دست اقدس میرے مصطفیٰ کا صحابہ کے ہاتھوں پر رکھا ہوا ہے. اور قرآن پاک کی آیت نازل ہو رہی ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. محبوب جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی انہوں نے در حقیقت اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی. سبحان اللہ. مولا تو اللہ. حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی آیت کا ترجمہ اپنے ایک شعر کے اندر فرماتے ہیں.